حامد المسلم اما بعد کتاب العلم باب فضل العلم علم کی فضیلت کا بیان. قال اللہ تعالی وقل رب زدنی علما وقال تعالی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال تعالی انما يخشى الله من عباده العلماء. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. نے فرمایا کہیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے درجات میں بلندیاں فرماتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں خاص کیا علماء سے، لیکن جن کے دل میں ایمان ہے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے تو وہ بھی مطلب اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں. پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافہ علم کے لیے دعا بتلائی گئی ہے، یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم کی زیادتی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، جس سے ایک تو علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ علم کا منبع صرف اللہ کی ذات ہے، وہی سب کو علم عطا کرنے والا ہے، جس کو جتنا چاہے دے، اس لیے اسی سے علم طلب کیا جائے. اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام بھی اسی سے علم کا مطالبہ کرتے ہیں. اور دوسری آیت میں استفہام انکاری ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے، یعنی جو جاننے والے ہیں جو نہ جاننے والے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ رب العالمین نے خود کہا. تیسری آیت میں اہل ایمان اور اہل علم کے رفع درجات کا ذکر ہے. چوتھی آیت میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ کا خوف صرف علماء کے دلوں میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ علم کی بدولت اللہ کی عظیم قدرت و عظمت اور اس کے صفات سے آگاہ ہوتے ہیں. اور حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین متفق علیہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل صاف واضح ہوتا ہے دین کی سمجھ سے مراد قرآن و حدیث کا فہم یعنی استفہام سمجھنا، دین کے احکام و مسائل کا علم معلوم کرنا اور حلال و حرام کی تمیز ہے. یعنی اللہ رب العالمین جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور انہیں علم سے نواز دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فقاہت و سمجھ ان کے عطا کر دیتا ہے. اور اصل میں فقیہ وہی لوگ ہیں بھی جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے تمام مسائل پر مجموعے مرتب کیے اور الگ الگ ابواب و فصول کے مطابق احادیث رسول جمع کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث باب العلم کے تعلق سے، علم کی فضیلت کے تعلق سے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں، رشک اور گفتہ. رشک کے اور حسد یہ دونوں تعلق سے باتوں کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا پس وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، یعنی علم کی تعلیم دیتا ہے. تم بھی سیکھو، تم بھی عمل کرو اور تم بھی لوگوں کو سکھاؤ اور بتلاؤ. یعنی وہ دانا اور بینا آدمی علم حاصل کیے ہوئے دوسرے لوگوں کو سکھاتا بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. یہاں حسد یعنی غبطہ رشک کے معنی میں ہے، جیسا کہ خود امام نووی رحمہ اللہ نے بھی وضاحت فرمائی ہے حسد کرنا ممنوع اور حرام ہے. یہ حسد اور غبطہ ہے کیا؟ نہ، کیونکہ اس میں حاصل کی آرزو ہوتی ہے کہ فلاں کی جو نعمت حاصل ہے وہ چھن جائے، یعنی حاسد اور حسد کرنے والا
جو اپنے دل میں حسد رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کو جتنی نعمتیں دے رکھی ہے اسی نعمتوں کو چھین کر اللہ رب العالمین مجھے دے دے، یہ حسد ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ اور ایک حسد جس کو ہم غبطہ کہتے ہیں یعنی رش، اللہ رب العالمین نے جیسے دوسرے کو نوازا ہے، آدمی آرزو تمنا کرے وہ بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ رب العالمین مجھے بھی اسی طرح مال مل جائے، مجھے بھی اسی طرح علم حاصل ہو جائے، تو اس کو بولتے ہیں رش یعنی غبطہ۔ اور حسد یعنی عربی میں وہ جو ورڈ استعمال ہوگا وہ حسد ہے، یعنی حسد کے معنی میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، صحیح ہے، جبکہ یہ رش کرنا جائز ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھے فلاں پر اللہ کا انعام و اکرام ہو رہا ہے تو یہ آرزو کرے کاش مجھے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نعمتیں حاصل ہو۔ وہ حاسد کی طرح جلے کوڑے نہیں بلکہ خوش ہو کر اللہ سے دعا کرے۔ حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے نافع ہے اور اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں مال کے ساتھ علم نافع کے حاصل کرنے کی ترغیب بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے جیسے آدمی مال کے لیے دعا کرتا ہے، مال کے لیے کوشش کرتا ہے، ایسے علم کے لیے بھی کوشش کرے، یعنی دونوں چیزیں حاصل کرے۔ اور جب دونوں چیزیں حاصل ہو جائے تو انہیں کے مطابق عمل کرے، یعنی اگر وہ علم حاصل کر جائے، علم حاصل کرنے کے بعد اس کو سیکھتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مال کماتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مال ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی اس کے یعنی درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس میں یعنی حسد یعنی رش غبطہ یہ جائز ہے اور اس کے علاوہ میں جائز نہیں ہے۔ اور جو اس طرح سے حسد کرے کہ فلاں کی نعمت جو اللہ رب العالمین نے فلاں کو دی ہے وہ چھین کے مجھے مل جائے، یہ حسد کرنا یعنی ممنوع ہے، حرام ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اگر رش غبطہ ہمیں بھی اسی طرح سے مل جائے تو یہ جائز ہے۔ ہمیں بھی چاہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر کہ ہم اگر دوسرے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کے انعام اور اکرام کو دیکھیں تو حسد نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور ہم غبطہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی کی طرح نواز دے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی طرح دے دے۔ اس وجہ سے یہ رش یعنی یہ غبطہ جائز ہے۔ ہمیں بھی چاہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے ہوئے ہم انہی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے اپنے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔